شیخ، آج لوگ سوشل میڈیا جیسے کہ انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک پر وقت اپنا ضائع کرتے جا رہے ہیں. جی ان کی نصیحت کے لیے آپ کچھ حدیث ہمیں بتلائیں. ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. دیکھیے، وقت کا ضیاع انتہائی بڑے گناہوں میں سے آتا ہے، جو کہ آج امت کے اندر ایک ایڈس کی طرح پھیل رہا ہے. اور اس میں سب سے اہم چیز جہاں پر میں دیکھا ہوں وہ یہ ہے کہ واٹس اپ جو بربادی کا ایک بہت بڑا آلہ بن چکا ہے. اب اس کے چھوٹے موٹے بول سکتے ہیں بہن بھائی جو ہیں وہ انسٹاگرام بھی ہیں، فیس بک بھی ہیں، یوٹیوب بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس میں مصروف ہیں. یہاں تک کہ کیا ہے، نہ اپنے دین کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ ماں باپ سے بھی اس واسطے ناراض ہو رہے ہیں. بعض بچے تو کیا ہے گھر سے بھی کیا ہے بھاگ جا رہے ہیں اس واسطے کہ صرف انہیں کیا ہے فیس بک کے لیے یا اگر واٹس ایپ کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے. اس کے لیے بہترین طور پر، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایسا لفظ جو کہ مختصر سا مضمون اگر آپ اس کو وضاحت کرنے بیٹھیں گے تو سمندر کی طرح علم ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. بڑا خوبصورت مضمون ہے. اس کے بارے میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، جو کہ اس صدی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبار علماء میں سے ایک ہیں، انہوں نے جب اربعین کی تشریح کی، یہ اربعین کے اندر آنے والی حدیث ہے، تو کتاب اربعین میں جب تشریح کی تو فرمایا کہ اگر اسلام کو 3 حصوں میں کیا جائے، پورے اسلام کو 3 حصوں میں کیا جائے تو ایک حصہ صرف اس حدیث پر مبنی ہے. گویا کہ ایک بہت بڑی بنیادی بات کہہ دی گئی، بس اس پر عمل کر لینا گویا کہ 1/3 پر عمل کر لینے کے برابر ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، پہلے سنیے. دیکھیے، فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. سب سے بہترین اسلام آدمی کا وہ ہے جو اپنی زندگی سے ہر وہ بات نکال دے، ترک کر دے جو بیکار ہے. لا یعنی، جو کہ ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، لا یعنی باتیں ہیں، لا یعنی کام ہے، بیکار کام ہے. تو اس کو جب قرآن استعمال کرتا ہے اصطلاحی لفظ میں تو وہ لفظ ہوتا ہے لغو. ہم بھی کہتے ہیں کبھی کبھی لغو کام نہ کرو، بیکار. لیکن اللہ تبارک و تعالی لغو کے سلسلے میں جہاں ذکر کیا ہے سورہ مومنون کے ابتدائی آیات میں، آپ دیکھیے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت، ڈر اختیار کرتے ہیں. اور کون ہے، ان کی صفت کیا ہے وہ لوگ؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کہ لغو کام سے اعراض کرتے ہیں، بلکہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں وہاں پر. کوئی بیکار کام ہے، کوئی بیکار بات ہے تو وہ ایسے وہاں سے بھاگتے ہیں جیسے آپ کسی شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، جیسے کسی خطرناک چیز سے آپ پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح وہ لغو کام کے قریب بھی نہیں جاتے. اسی طرح دوسرے فرقان میں فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. میرے رحمان کے بندے، ایک الگ ہی ٹاپک ہے، وعباد الرحمن بول کے اللہ اس میں صفات گناتا ہے. تو اس میں فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں نا، رحمان والے بندے کیسے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ لغو کام پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ اپنی کرامت کے ساتھ، اپنی عزت کو بچاتے ہوئے احترام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. یہ اللہ والے بندے ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہر لغو کام میں پڑنا ہماری ہابی بن چکی ہے. یہ سب سے بڑی کیا ہے، ہمارے لحاظ سے یوں سمجھو کہ آج امت کے نوجوانوں کو بگڑنے کا سبب ہے کہ ہر بیکار کام میں تقریباً 1 گھنٹہ نہیں بلکہ آپ 24 آورس میں آدھا دن اٹھا لیں تو یہ لوگ صرف لغو کاموں میں گزار دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اسلام اگر کسی کا ہے تو وہ لغو کام چھوڑ دے، وہ لا یعنی کام چھوڑ دے. اور اس میں سلف کا جو قول ہے وہ ابھی بہت بہترین ہے. لا یعنی کا مطلب کیا ہے کہ فرمایا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. لا یعنی کام کیسے ہے، کیا تعریف ہے دیکھیے. جس کے اندر نہ کوئی دین کا فائدہ ہو، جس کے اندر نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو، بیکار بالکل.
ان کاموں سے اجتناب کر لینا، ان کاموں کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بہترین اسلام ہے، اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو ہر لغو کام کو چھوڑ دیں۔ تو آج امت کو یہ پیغام دینا بے حد ضروری ہے میرے بھائی کہ ان فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب فلاں فلاں کے ذریعے ذرا آپ سوچئے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ دنیاوی یا اخروی ہے، بلکہ الٹا تو عذاب ہی عذاب ہے، جائز بھی نہیں بول سکتے ہم۔ کتنے ہیں جو ویڈیوز ادھر ادھر کے دیکھ کر کوئی یہاں سے سینڈ کیا، وہاں سے سینڈ کیا، حالانکہ سب مذاقیہ یا اکر فحاشی یا عریانی یا جھوٹ یا کوئی غلط کام سکھانے والے ویڈیو، جن کو وہ دیکھتے دیکھتے کم از کم تقریباً 1-2 گھنٹے گزار دیتا ہے۔ اب یہ دیکھنا پورا کا پورا کہاں جاتا ہے؟ زنا میں تو شامل ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ خالی لغو نہیں ہے، لغو سے آگے بڑھ کر گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس حساب سے امت کے نوجوانوں کو خاص کر، اور جو ملٹی میڈیا اور کیا ہے اس کے حساب سے جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس کے ذریعے سے ہم یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں یاد رکھو، ہمیشہ سوچ لو تمہاری ہر گھڑی 3 کیمرے نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک آفس میں اگر CCTV لگا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ بندہ کیسا کام کرے گا؟ باس دیکھ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے پر 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ اللہ دیکھ رہا ہے، اور 2 کرامن کاتبین جو تمہارے داہنے بائیں بیٹھے ہوئے ہر چیز یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، کوئی چھپا بھی نہیں سکتے تم، وہ لکھ رہے ہیں۔ 3 کیمروں کی نگرانی میں تم گھر کے اندر ہو، کمرے کے اندر بند ہو، کوئی تمہارے سامنے نہ ہو، یا آ کر بیابان میں، جنگل میں یا سوراخ میں ہو، تبھی بھی 3 کیمروں کی نگرانی سے تو بچ نہیں سکتے۔ تو رات کے اندر جو کچھ بھی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی فحاشی دیکھتا ہے، کوئی عریانی دیکھتا ہے، تو کیا بچ جاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس شخص کو نہیں معاف کرتا جو علانیہ گناہ کر کے پھر آ کے کہتا ہے۔ رات میں کوئی پکچر دیکھا، صبح میں آ کر خود برملا کیا ہے، آ کے بتا بھی رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیکار کاموں سے بچائے اور ہمیں تعمیری کاموں میں اپنے وقت کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فرمائیے۔ شیخ، کیا البتہ ہم اس کے دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، دین کے لیے 100% استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے ایپ آ چکے ہیں جو کہ صرف 50 MB GB نہیں، 50 MB کے اندر پورا صحاح ستہ، کتب ستہ کا پورا کلیکشن پلس اس کا ترجمہ اور اس کا آڈیو پڑھنے کا، اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو آڈیو سن کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انگلش میں، عربی میں ترجمہ ہے یا اردو میں بھی ترجمہ ہے۔ یہ 53 MB کے اندر آ گیا ہے۔ تو اس سے کوئی چیز تعمیری ہو تو ہرگز اس میں کوئی حرج نہیں اس کے ذریعے سے پڑھنا۔ لیکن آج امت میں کون کر رہا ہے؟ استعمال تو غلط ہی ہو رہا ہے 90%۔ کوئی اکا دکا شاید ہے جس نے کیا ہے اس کو صحیح استعمال کیا۔ تو ہم کو تو یہی پیغام دینا ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرو۔ اگر صحیح حق ادا نہیں کر سکتے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسمارٹ فون اٹھا کے پھینکو، کی پیڈ والا فون استعمال کرو جو صرف آپ کے لیے کالنگ کے لیے ہوگا۔ جو حق ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی اسمارٹ فون استعمال ہی نہ کرے۔ یہ میرا